بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبراں رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ میں ہدیہ درود و سلام نذر کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میرے لیے بڑی مسرت اور خوشبختی کی بات ہے کہ پہلی بار اولیاء کرام کی اس مقدس سرزمین یعنی مانک پور شریف کی اس عظیم ادارے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جامعہ حنفیہ رضویہ میں جشن اعلی حضرت کی اس باوقار تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی۔ پہلے تو میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ یہ کوئی قدیم ترین ادارہ، بلکہ آتے ہی میں نے اس جامعہ کے بانی اور سربراہ اعلیٰ مفتی شاہ نواز صاحب سیدہ مجدہو سے میں نے پوچھا کہ یہ ادارہ کیا آپ کے والد صاحب نے قائم کیا؟ مگر حضرت موصوف نے بتایا کہ نہیں، میں نے قائم کیا، اور ابھی کل 10 سال اس کی عمر۔ 10 سال کی اس قلیل مدت میں زمین کی فراہمی، پھر اس پر ایسی پرشکوہ، کیا منزلہ ہے؟ 3 منزلہ، 3 منزلہ اسلامی شان و شوکت کی عکاسی کرتی ہوئی یہ عمارت، اور طلباء اور اساتذہ کا یہ جم غفیر، ابتدائی درجات سے لے کر درجہ فضیلت بلکہ درجہ تخصص تک کی یہ تعلیم، اور یہ متحرک فعال نوجوان اساتذہ کی یہ ٹیم اس قلیل مدت میں یہ یقیناً کسی بزرگ بلکہ اس سرزمین پر جو اولیاء کرام تشریف فرما ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا یہ فیض، بے شک بے شک بے شک، اللہ حق۔ اور
ایسا لگتا ہے کہ اس ادارے کے بانی مفتی شاہ نواز صاحب پر خصوصی فیضان ان اولیاء کرام کا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق انہیں بخشی، ورنہ وہ تو بے نیاز ہے، اپنے دین کا کام کسی بھی بندے سے وہ لے سکتا ہے۔ دین کی خدمت کے لیے اگر کسی بندے کو یہ توفیق بخشے تو یہ اس کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے آج کی اس بابرکت تقریب میں میں اس ادارے کے بانی اور سربراہ اعلیٰ مفتی شاہ نواز عالم مصباحی ثم ازہری زیدہ مجدہ اور شانہ بشانہ ان کے جو رفقائے کار ہیں، جو شانہ بشانہ ان کے رہ کر کے ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہاں کے اساتذہ، معاونین، مخلصین اور طلباء، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدسہ سرہ سے منسوب ہے، اور ماشاء اللہ یہ مجمع بھی اہل علم ہی کا ہے، اس لیے کچھ علمی بات ہو جائے تو زیادہ بہتر۔ وقت اگرچہ بہت ہو گیا ہے، خطبے میں میں نے ایک حدیث شریف کی تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہ۔ بے شک اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر 100 سال پر کوئی ایسا مجدد بھیجے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا۔ یہاں پہ اہل علم تشریف رکھتے ہیں، حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ علی راس کل مئۃ سنہ۔ راس کا معنی کیا آتا ہے؟ سر آتا ہے، اور کوئی معنی اس کا؟ راس کا معنی شروع بھی آتا ہے اور راس کا معنی آخر بھی آتا ہے، دونوں راس کا معنی آتا ہے، شروع بھی، ابتدا بھی اور آخر بھی۔ تو اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر 100 سال پر، یعنی ہر صدی کے آخر میں یا اس کے بالکل شروع میں کوئی ایسا مجدد بھیجے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا۔ یعنی جب لوگ طرح طرح کی بدعات اور خرافات کو ایجاد کریں گے اور گمراہیاں جنم لیں گی اور کفر
سر ابھارنے کی کوشش کرے گا، اس وقت کفر کو مٹانے کے لیے، باطل کی سرکوبی کے لیے، بدعات کا قلع کما کرنے کے لیے اللہ تعالی کوئی ایسا مجدد بھیجے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا، یعنی سنتوں کا احیاء کرے گا اور امت کو صحیح منزل کی رہنمائی کرے گا۔ یہ اس امت کی خاص یہ صفت۔ اب اس حدیث شریف کی روشنی میں اس میں ایک لفظ پر اور بھی غور کریں کہ حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ یبعث لہذہ الامہ، یعنی اللہ تعالی اس امت کے لیے مجدد کو بھیجے گا۔ بعثا یبعثو کا معنی بھیجنا، کیا معنی آتا ہے؟ بھیجنا۔ طلبہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا، ہم کچھ پوچھیں گے۔ تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس امت کے لیے مجدد صدی کے آخر میں یا اس کے شروع میں بھیجے گا، یعنی اس کی مجددیت کا ظہور صدی کے آخر میں ہوگا یا صدی کے شروع میں ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ مجدد اس وقت اللہ پیدا فرمائے گا، بلکہ مجدد تو پہلے پیدا ہو چکا رہے گا، البتہ اس کی مجددیت کا ظہور اور اس کا اعلان صدی کے آخر میں یا صدی کے شروع میں ہو۔ اب اس حدیث شریف کی روشنی میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدسہ سرہ کی شان مجددیت کے بارے میں ذرا سا غور فرمائیں۔ حضرت مولانا حسنین رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک چچا تھے، مولوی محمد شاہ، جو اعلیٰ حضرت سے عمر میں 1 سال بڑے تھے، اور اعلیٰ حضرت انہیں نتھن بھائی جان کہتے تھے۔ نام تھا ان کا مولوی محمد شاہ، اور اعلیٰ حضرت انہیں نتھن بھائی جان کہتے تھے۔ وہ عمر میں 1 سال بڑے تھے اور دونوں بچپن کے دوست تھے، بچپن ہی سے دونوں ایک ساتھ رہے، اس لیے دونوں میں بے تکلفانہ باتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ مگر مولوی محمد شاہ یعنی نتھن بھائی جان اعلیٰ حضرت کا اس قدر احترام فرماتے تھے کہ خود براہ راست کوئی مسئلہ اعلیٰ حضرت سے کبھی نہیں پوچھتے تھے، بلکہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کسی کو وسیلہ بناتے اور اس سے یہ کہتے کہ اعلیٰ حضرت سے یہ مسئلہ پوچھ لو۔ لوگ ان سے کہتے کہ آپ تو اعلیٰ حضرت کے ساتھی ہیں، آواز بہت تیز لگ رہی ہے۔ لوگ کہتے کہ آپ تو اعلیٰ حضرت کے ساتھی ہیں، بچپن کے دوست ہیں، اور بچپن میں بے تکلفانہ آپ سے باتیں بھی ہوا کرتی تھیں، آخر کیا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت سے آپ اس قدر مرعوب رہتے ہیں کہ خود آپ کوئی سوال اعلیٰ حضرت سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو کسی سے کہتے ہیں کہ آپ جا کر کے پوچھا۔ تو مولوی محمد شاہ نتھن بھائی جان کہتے ہیں کہ ہاں، بچپن میں اگرچہ ہم لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، اور اعلیٰ حضرت عمر میں اگرچہ مجھ سے 1 سال چھوٹے ہیں اور میں 1 سال ان سے عمر میں بڑا ہوں، لیکن ہوا یہ کہ پہلے ہم لوگوں کا یہ معمول تھا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اعلیٰ حضرت کے پاس جاتے تھے، اور
وہاں چائے نوشی ہوتی تھی، کچھ تفریحی باتیں ہوتی تھیں اور کچھ حالات پر تبصرہ بھی ہوتا تھا، کچھ مسئلے مسائل کی بھی باتیں بھی ہوا کرتی تھیں، یہ ساری بات ہوتی تھی۔ لیکن جب 1301 ہجری محرم کا چاند نظر آیا تو نتھن بھائی جان فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے ہم اپنے معمول کے مطابق اعلیٰ حضرت کے وہاں آ گئے، یعنی جو بیٹھکا تھا اعلیٰ حضرت کا وہاں ہم آ گئے، مگر اس دن معمول کے خلاف اعلیٰ حضرت سیدھے اندر تشریف لے گئے اور کافی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت پھر ہم لوگوں کے درمیان بیٹھکے میں تشریف لے آئے۔ پھر مجھ سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نتھن بھائی جان 1301 ہجری کا چاند یعنی محرم کا چاند تو نظر آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جی حضور ہم نے بھی دیکھا ہے، حاضرین مجلس نے بھی کہا کہ ہاں حضور میں نے بھی دیکھا ہے۔ اور نتھن بھائی جان کہتے ہیں کہ اس وقت جو اعلیٰ حضرت بیٹھکے میں تشریف لے آئے، اس وقت اعلیٰ حضرت کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا روب و جلال تھا، ایسا جلال اعلیٰ حضرت کے چہرے پر طاری تھا کہ اس وقت ہم میں سے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت سے ہم کچھ کہہ سکیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نتھن بھائی جان صدی بدل گئی اور اب ہم لوگوں کو بھی بدل جانا چاہیے، ہم بھی بدل گئے، آپ بھی بدل جائیے، صدی اب بدل چکی ہیں، ہمیں بھی اپنے اندر اب تبدیلی لانا چاہیے، ہم بھی بدل چکے ہیں، آپ بھی بدل جائیے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے پھر اعلیٰ حضرت کے چہرے پر وقت وصال تک ایسا روب و جلال طاری رہتا تھا کہ میرے اندر باوجود اس کے کہ میں اعلیٰ حضرت سے عمر میں 1 سال بڑا تھا اور بے تکلفانہ باتیں بھی ہوتی تھیں، مگر میرے اندر کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے میں کھل کر کے کوئی بات عرض کر سکوں۔ پھر نتھن بھائی جان کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب پٹنہ کی سرزمین سے حضرت مولانا عبد المقتدر بدایونی نے اعلان کیا کہ عالم اہل سنہ الشیخ احمد رضا خان، الامام احمد رضا خان، مجدد حاضر القرن، مجدد المئت الحاضرہ، یعنی پٹنہ کی سرزمین سے حضرت مولانا عبد المقتدر بدایونی نے جب اعلان کیا کہ عالم اہل سنت شیخ احمد رضا خان اس صدی کے مجدد ہیں، ان کی مجددیت کا اعلان جس وقت ہوا اور سارے علماء نے تسلیم کیا، اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ 1301 ہجری محرم الحرام کا چاند جب نظر آیا تھا، اس وقت اعلیٰ حضرت نے ہم سے جو فرمایا تھا کہ نتھن بھائی جان صدی بدل گئی ہے، محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، صدی بدل گئی ہے، ہم بھی بدل گئے ہیں، آپ بھی بدل جائیے، ہم سب کو اب بدل جانا چاہیے۔ اس وقت مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اس دن اعلیٰ حضرت جو سیدھے اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے تو عین اسی وقت آپ کے سر پر مجددیت کا تاج رکھا گیا تھا، اور اسی وقت اس حدیث شریف کی عملی تفسیر اعلیٰ حضرت کو بنایا گیا تھا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا، بے شک اللہ تعالی ہر صدی کے آخر میں یا ہر صدی کے شروع میں اس امت کے لیے کوئی مجدد بھیجے گا، اور اس مجدد کے طور پر اس صدی کا مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو بنا کر کے بھیجا۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان انسانی شکل و صورت میں آیتم من آیات رب العالمین اور معجزتم من معجزات سید المرسلین۔ سبحان اللہ۔
55 سے زائد علوم میں تقریباً 1000 کتابیں تصنیف فرمائیں، اور آپ کی علمی عظمت اور عبقریت کا اعتراف صرف اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی آپ کی علمی عظمت و عبقریت کا لوہا مانا، اور صرف علماء عجم نہیں بلکہ علماء حرمین شریفین نے بھی اعلی حضرت کی علمی عظمت اور عبقریت کا اعتراف کیا، بلکہ آپ کے بارے میں علماء حرمین شریفین نے ایسی ایسی شہادتیں دی ہیں کہ خود علماء حرمین شریفین نے گویا اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ امام محمد رضا اس صدی کے مجدد۔ اب ذرا سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبراں رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ میں ہدیہ درود و سلام نذر کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میرے لیے بڑی مسرت اور خوشبختی کی بات ہے کہ پہلی بار اولیاء کرام کی اس مقدس سرزمین یعنی مانک پور شریف کی اس عظیم ادارے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جامعہ حنفیہ رضویہ میں جشن اعلی حضرت کی اس باوقار تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی۔ پہلے تو میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ یہ کوئی قدیم ترین ادارہ ہے، بلکہ آتے ہی میں نے اس جامعہ کے بانی اور سربراہ اعلیٰ مفتی شاہ نواز صاحب سیدہ مجدہو سے میں نے پوچھا کہ یہ ادارہ کیا آپ کے والد صاحب نے قائم کیا؟ مگر حضرت موصوف نے بتایا کہ نہیں، میں نے قائم کیا، اور ابھی کل 10 سال اس کی عمر۔ 10 سال کی اس قلیل مدت میں زمین کی فراہمی، پھر اس پر ایسی پرشکوہ، کیا منزلہ ہے؟ 3 منزلہ، 3 منزلہ اسلامی شان و شوکت کی عکاسی کرتی ہوئی یہ عمارت
اور طلباء اور اساتذہ کا یہ جم غفیر، ابتدائی درجات سے لے کر درجہ فضیلت بلکہ درجہ تخصص تک کی یہ تعلیم اور یہ متحرک فعال نوجوان اساتذہ کی یہ ٹیم اس قلیل مدت میں یہ یقیناً کسی بزرگ بلکہ اس سرزمین پر جو اولیاء کرام تشریف فرما ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا یہ فیض، بے شک بے شک بے شک، زندہ باد حق ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اس ادارے کے بانی مفتی شاہ نواز صاحب پر خصوصی فیضان ان اولیاء کرام کا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق انہیں بخشی، ورنہ وہ تو بے نیاز ہے، اپنے دین کا کام کسی بھی بندے سے وہ لے سکتا ہے۔ دین کی خدمت کے لیے اگر کسی بندے کو یہ توفیق بخشے تو یہ اس کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے آج کی اس بابرکت تقریب میں میں اس ادارے کے بانی اور سربراہ اعلیٰ مفتی شاہ نواز عالم مصباحی ثم ازہری زیدہ مجدہ اور شانہ بشانہ ان کے جو رفقائے کار ہیں، جو شانہ بشانہ ان کے رہ کر کے ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہاں کے اساتذہ، معاونین، مخلصین اور طلباء، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدسہ سرہ سے منسوب ہے، اور ماشاء اللہ یہ مجمع بھی اہل علم ہی کا ہے، اس لیے کچھ علمی بات ہو جائے تو زیادہ بہتر۔ بے شک۔ وقت اگرچہ بہت ہو گیا ہے، خطبے میں میں نے ایک حدیث شریف کی تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہ، بے شک اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر 100 سال پر کوئی ایسا مجدد بھیجے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا۔ یہاں پہ اہل علم تشریف رکھتے ہیں، حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ علی راس کل مئۃ سنہ، راس کا معنی کیا آتا ہے؟ سر آتا ہے، اور کوئی معنی اس کا؟ راس کا معنی شروع بھی آتا ہے اور راس کا معنی آخر بھی آتا ہے، دونوں راس کا معنی آتا ہے، شروع بھی، ابتدا بھی
اور آخر بھی۔ تو اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر 100 سال پر، یعنی ہر صدی کے آخر میں یا اس کے بالکل شروع میں کوئی ایسا مجدد بھیجے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا۔ یعنی جب لوگ طرح طرح کی بدعات اور خرافات کو ایجاد کریں گے اور گمراہیاں جنم لیں گی اور کفر سر ابھارنے کی کوشش کرے گا، اس وقت کفر کو مٹانے کے لیے، باطل کی سرکوبی کے لیے، بدعات کا قلع کما کرنے کے لیے اللہ تعالی کوئی ایسا مجدد بھیجے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا، یعنی سنتوں کا احیاء کرے گا اور امت کو صحیح منزل کی رہنمائی کرے گا۔ یہ اس امت کی خاص یہ صفت۔ اب اس حدیث شریف کی روشنی میں اس میں ایک لفظ پر اور بھی غور کریں کہ حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ یبعث لہذہ الامہ، یعنی اللہ تعالی اس امت کے لیے مجدد کو بھیجے گا۔ بے شک، بعثا یبعثو کا معنی بھیجنا۔ کیا معنی آتا ہے؟ بھیجنا۔ طلبہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا، ہم کچھ پوچھیں گے۔ تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس امت کے لیے مجدد صدی کے آخر میں یا اس کے شروع میں بھیجے گا، یعنی اس کی مجددیت کا ظہور صدی کے آخر میں ہوگا یا صدی کے شروع میں ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ مجدد اس وقت اللہ پیدا فرمائے گا، بلکہ مجدد تو پہلے پیدا ہو چکا رہے گا، البتہ اس کی مجددیت کا ظہور اور اس کا اعلان صدی کے آخر میں یا صدی کے شروع میں ہو۔ اب اس حدیث شریف کی روشنی میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدسہ سرہ کی شان مجددیت کے بارے میں ذرا سا غور فرمائیں۔ حضرت مولانا حسنین رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک چچا تھے، مولوی محمد شاہ، جو اعلیٰ حضرت سے عمر میں 1 سال بڑے تھے اور اعلیٰ حضرت انہیں نتھن بھائی جان کہتے تھے۔ نام تھا ان کا مولوی محمد شاہ، اور اعلیٰ حضرت انہیں نتھن بھائی جان کہتے تھے۔ وہ عمر میں 1 سال بڑے تھے اور دونوں بچپن کے دوست تھے، بچپن ہی سے دونوں ایک ساتھ رہے، اس لیے دونوں میں بے تکلفانہ باتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ مگر مولوی محمد شاہ یعنی نتھن بھائی جان اعلیٰ حضرت کا اس قدر احترام فرماتے تھے کہ خود براہ راست کوئی مسئلہ اعلیٰ حضرت سے کبھی نہیں پوچھتے تھے، بلکہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کسی کو وسیلہ بناتے اور اس سے یہ کہتے کہ اعلیٰ حضرت سے یہ مسئلہ پوچھ لو۔ لوگ ان سے کہتے کہ آپ تو اعلیٰ حضرت کے ساتھی ہیں، آواز بہت تیز لگ رہی ہے۔ لوگ کہتے کہ آپ تو اعلیٰ حضرت کے ساتھی ہیں، بچپن کے دوست ہیں، اور بچپن میں
بے تکلفانہ آپ سے باتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ آخر کیا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت سے آپ اس قدر مرعوب رہتے ہیں کہ خود آپ کوئی سوال اعلیٰ حضرت سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو کسی سے کہتے ہیں کہ آپ جا کر کے پوچھا۔ تو مولوی محمد شاہ نتھن بھائی جان کہتے ہیں کہ ہاں، بچپن میں اگرچہ ہم لوگ ایک ساتھ رہتے تھے اور اعلیٰ حضرت عمر میں اگرچہ مجھ سے 1 سال چھوٹے ہیں اور میں 1 سال ان سے عمر میں بڑا ہوں، لیکن ہوا یہ کہ پہلے ہم لوگوں کا یہ معمول تھا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اعلیٰ حضرت کے پاس جاتے تھے اور وہاں چائے نوشی ہوتی تھی، کچھ تفریحی باتیں ہوتی تھیں اور کچھ حالات پر تبصرہ بھی ہوتا تھا، کچھ مسئلے مسائل کی بھی باتیں بھی ہوا کرتی تھیں، یہ ساری بات ہوتی تھی۔ لیکن جب 1301 ہجری محرم کا چاند نظر آیا تو نتھن بھائی جان فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے ہم اپنے معمول کے مطابق اعلیٰ حضرت کے وہاں آ گئے، یعنی جو بیٹھکا تھا اعلیٰ حضرت کا وہاں ہم آ گئے، مگر اس دن معمول کے خلاف اعلیٰ حضرت سیدھے اندر تشریف لے گئے اور کافی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت پھر ہم لوگوں کے درمیان بیٹھکے میں تشریف لے آئے۔ پھر مجھ سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نتھن بھائی جان، 1301 ہجری کا چاند یعنی محرم کا چاند تو نظر آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جی حضور ہم نے بھی دیکھا ہے۔ حاضرین مجلس نے بھی کہا کہ ہاں حضور میں نے بھی دیکھا ہے۔ اور نتھن بھائی جان کہتے ہیں کہ اس وقت جو اعلیٰ حضرت بیٹھکے میں تشریف لے آئے، اس وقت اعلیٰ حضرت کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا روب و جلال تھا، ایسا جلال اعلیٰ حضرت کے چہرے پر طاری تھا کہ اس وقت ہم میں سے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت سے ہم کچھ کہہ سکیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نتھن بھائی جان، صدی بدل گئی اور اب ہم لوگوں کو بھی بدل جانا چاہیے، ہم بھی بدل گئے، آپ بھی بدل جائیے، صدی اب بدل چکی ہیں، ہمیں بھی اپنے اندر اب تبدیلی لانا چاہیے، ہم بھی بدل چکے ہیں، آپ بھی بدل جائیے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے پھر اعلیٰ حضرت کے چہرے پر وقت وصال تک ایسا روب و جلال طاری رہتا تھا کہ میرے اندر باوجود اس کے کہ میں اعلیٰ حضرت سے عمر میں 1 سال بڑا تھا اور بے تکلفانہ باتیں بھی ہوتی تھیں، مگر میرے اندر کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے میں کھل کر کے کوئی بات عرض کر سکوں۔ پھر نتھن بھائی جان کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب پٹنہ کی سرزمین سے حضرت مولانا عبد المقتدر بدایونی نے اعلان کیا کہ عالم اہل سنہ الشیخ احمد رضا خان، الامام احمد رضا خان، مجدد حاضر القرن، مجدد المئت الحاضرہ، یعنی پٹنہ کی سرزمین سے حضرت مولانا عبد المقتدر بدایونی نے جب اعلان کیا کہ عالم اہل سنت شیخ احمد رضا خان اس صدی کے مجدد ہیں، ان کی مجددیت کا اعلان جس وقت ہوا اور سارے علماء نے تسلیم کیا، اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ 1301 ہجری محرم الحرام کا چاند جب نظر آیا تھا، اس وقت اعلیٰ حضرت نے ہم سے جو فرمایا تھا کہ نتھن بھائی جان، صدی بدل گئی ہے، محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، صدی بدل گئی ہے، ہم بھی بدل گئے ہیں، آپ بھی بدل جائیے، ہم سب کو اب بدل جانا چاہیے۔ اس وقت مجھے یہ سمجھ میں آیا
کہ اس دن اعلیٰ حضرت جو سیدھے اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے تو عین اسی وقت آپ کے سر پر مجددیت کا تاج رکھا گیا تھا، اور اسی وقت اس حدیث شریف کی عملی تفسیر اعلیٰ حضرت کو بنایا گیا تھا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا، بے شک اللہ تعالی ہر صدی کے آخر میں یا ہر صدی کے شروع میں اس امت کے لیے کوئی مجدد بھیجے گا، اور اس مجدد کے طور پر اس صدی کا مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو بنا کر کے بھیجا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان انسانی شکل و صورت میں آیتم من آیات رب العالمین اور معجزتم من معجزات سید المرسلین، سبحان اللہ، بے شک 55 سے زائد علوم میں تقریباً 1000 کتابیں تصنیف فرمائیں، اور آپ کی علمی عظمت اور عبقریت کا اعتراف صرف اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی آپ کی علمی عظمت و عبقریت کا لوہا مانا، اور صرف علماء عجم نہیں بلکہ علماء حرمین شریفین نے بھی اعلیٰ حضرت کی علمی عظمت اور عبقریت کا اعتراف کیا، بلکہ آپ کے بارے میں علماء حرمین شریفین نے ایسی ایسی شہادتیں دی ہیں کہ خود علماء حرمین شریفین نے گویا اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ امام احمد رضا اس صدی کے مجدد۔ بے شک۔ اب ذرا سنیے،